اچھا حضرت، جو دوسرا حصہ ہمارے پروگرام کا ہوگا وہ ہوگا روحانیت کے بارے میں. تو اس سلسلے میں فرمائیے گا کہ روحانی پریشانیاں اور دنیاوی پریشانیاں ہمیں سب کو اس کا سامنا کرنا پڑتا ہے. ہماری جو روزمرہ کی زندگی میں ہے ہمیں روحانی پریشانیاں بھی آتی ہیں اور دنیاوی پریشانیاں بھی، ان کا تو آج کل بہت ہی زیادہ غلبہ ہے. اور اس سلسلے میں فرمائیے کہ اسلام میں اس کا علاج بھی فرمایا ہے. بالکل. تو چونکہ ہم غیب کے جو باتیں ہیں، یہ پروگرام کا عنوان بھی ہے، تو زیادہ روحانیت کی باتیں کریں گے ہم انشاءاللہ اس پروگرام میں. تو کیا اسلام میں ان تمام پریشانیوں کا روحانیت کے اعتبار سے اس کے علاج کے لیے بھی کچھ بتایا گیا ہے؟ جی بالکل. قرآن سنت کی روشنی میں قرآنی آیات اور احادیث کی مصنون دعائیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی اسماء حسنہ کے ذریعے سے یہ پریشانیوں کا علاج کرنا یہ ثابت ہے، اور تمام فقہا اس کے قائل ہیں. چنانچہ امام اعظم، امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، بلکہ علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ وہ بھی فتاوی کبریٰ میں لکھتے ہیں کہ آیات قرآنیہ کے ذریعے سے اور احادیث کی دعاؤں کے ذریعے سے اور اسماء حسنہ کے ذریعے سے ان روحانی بیماریوں کا، یعنی جو مادی امراض پیدا ہوتے ہیں اس کا علاج کرنا یہ جائز ہے. بلکہ احادیث طیبہ سے ثابت ہے کہ صحابہ کرام اس کا اہتمام کرتے تھے. تو ہمیں ایسے واقعات ملتے ہیں سیرت کی کتابوں میں کہ جہاں ان کے ایسے مسائل ہوتے تھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی آیتوں کے ذریعے سے ان کا علاج بھی فرماتے تھے. جی بالکل. تو یہ بالکل ممکن ہے کہ چاہے اگرچہ ہمیں وہ نظر نہیں آ رہا کہ یہ کیسے ہے کہ جی ایک کوئی تعویذ کر دیا یا کوئی پھونک مار دی تو اس سے بیماری یا دوسری پریشانیاں غائب کیسے ہو سکتی ہیں. یہ ذرا مشکل ہوتا ہے آج کل کی جو ہمارے نفسہ نفسی میں، اور یہ جو کہ ہر چیز کو دیکھ کے کہ اس کا کیا علاج ہے، کہ مطلب کوئی وجہ نظر نہیں آ رہی. تو یہ حدیث کی کتابوں سے بہت سارے ایسے واقعات ملتے ہیں کہ جہاں ان چیزوں کے ذریعے، ان آیات کے ذریعے، قرآن آیات کے ذریعے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا علاج بھی فرمایا. تو حضرت یہ بتائیے کہ آج کل بہت سارے لوگ اس چیز کا فائدہ بھی اٹھاتے ہیں ناجائز. تو یہاں ایک بڑا ایک اہم نقطہ ہے کہ بہت سارے لوگ جنہوں نے اس کو کاروبار بنا لیا ہے یا ایک شعبہ بازی ہے. آپ کو اخباروں میں، ٹی وی پہ بھی بہت سارے اشتہارات نظر آتے ہیں. کوئی چینی حامل ہے، کوئی بنگالی جادوگر ہے. تو ان کے بارے میں ذرا فرمائیے کہ لوگوں کو کس طرح یہ معلوم ہو کہ کون صحیح ہے کون غلط ہے. آیا وہ صحیح علاج کر رہے ہیں یا کہ صرف اپنی دکان چمکانے کے لیے، اپنی جیبیں بھرنے کے لیے کر رہے ہیں؟ اصل میں معیار اور کسوٹی اتباع شریعت اور اتباع سنت ہے. جو عامل یہ کام کر رہا ہے وہ اتباع شریعت اور اتباع سنت کی کسوٹی پر اس کو کسا جائے. اگر وہ اس پر پورا اترتا ہے تو وہ اس سے علاج کرانا جائز ہے، اور وہ جو علاج کر رہا ہے وہ سنت کے خلاف نہیں ہے اور قرآن و احادیث کی بنیاد پر وہ علاج کر رہا ہے اور نفع لوگوں کو پہنچا رہا ہے، تو اس میں کوئی مذاکرہ نہیں ہے. لیکن اگر خدا نخواستہ وہ شرکیہ تعویذ گنڈوں کے ذریعے سے، شرکیہ منتروں کے ذریعے سے وہ علاج کرتا ہے لوگوں کو، اور اس سے جو ہے وہ پیسے حاصل کرتا ہے، دولت حاصل کرتا ہے یا بٹورتا ہے، تو وہ ظاہر ہے کہ ایک ناجائز چیز ہے. باقی یہ بات اپنی جگہ فیکٹ ہے کہ دنیا کے ہر شعبے کے اندر جو ہے ڈپلیکیٹ تو آ جاتی ہے مارکیٹ میں، اور ڈپلیکیٹ آنا اس بات کی علامت ہوتا ہے کہ جینون مارکیٹ میں ہے. ہاں، تو اس لیے جینون کو تلاش کرنا چاہیے. ڈپلیکیٹ تو آئیں گی. اب اگر خدا نخواستہ سے ایسے عامل ہیں اور اشتہار بازیوں کے ذریعے سے لوگوں کو دھوکہ دے رہے ہیں، تو نفس اشتہار دینا بھی کوئی بری بات نہیں ہے اگر صحیح آدمی ہے اور لوگوں کو اپنا تعارفی طور پہ بتاتا ہے کہ مجھ سے فائدہ اٹھاؤ. اس لیے کہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، خیر الناس انفعہم للناس، لوگوں میں بہترین شخص وہ ہے جو لوگوں کے لیے سب سے زیادہ نافع ہے. تو نفع پہنچانے کے لیے اگر وہ کہتا ہے کہ مجھ سے نفع پہنچاؤ، میرے پاس فیض ہے، تو کوئی حرج نہیں. دیکھنا یہ ہے کہ وہ قرآن سنت کی بنیادوں پر وہ علاج کرتا ہے یا یہ جادو کے ٹونے ٹوٹ کے شرکیہ وہ کرتا ہے، تو ظاہر ہے وہ جائز نہیں ہے، اور اس پر جو حاصل کرتا ہے وہ بھی حرام ہے. اچھا حضرت،